میں گفتگو رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال جواب ہوتے ہیں اور یہ ان کا مکس ہوتا ہے۔ آج بھی جیسے آج کے ہمارے محترم استاد چاہیں گے ویسے وہ لے کر سیشن کو چلیں گے۔ محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں پروفیسر ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیفنس کی جو تمام مساجد ہیں لاہور کی، ان کی بھی چیف خطیب رہے ہیں، ویلنشیا ٹاؤن لاہور کی مسجد کے بھی خطیب رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مدرسہ ڈسکورس کے اندر ان کی خدمات ہیں، مختلف جگہوں پہ خطبات اور مختلف جگہوں پہ جو لیکچرز ہیں، سوال جواب، معاشرے کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے، جیسے کہ ہمارے پہلے اساتذہ بھی اسی طرح سے ہم نے کوشش کی کہ ایسے قابل افراد آپ تک پیغام پہنچائیں جو پیپل پلس کو بھی جانتے ہوں، معاشرے کی نفس کے اوپر بھی ہاتھ ہو جن کا، اور جو بالکل آسان انداز میں کمپریہنسولی اور مختصر انداز میں ایک جامع بیان آپ تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں یہ عاطر صاحب ڈاکٹر صاحب کا شیئرنگ آپشن جو ہے وہ آن کر دیں تو اسی طرح سے آج بھی ہمارے جو استاد ہیں ہمارے پہلے بیچ کے اندر بھی اس اعزاز سے ہمیں معزز کیا استاد نے کہ وہ ہمارے پہلے بیچ کے اندر جو پہلا گروپ تھا اس کو بھی ٹیچ کر چکے ہیں، اور آج ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ آپ امید ہے کہ پہلے سیشنز کی طرح اس کے اندر بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت کچھ لے کے جائیں گے جو فوری طور پہ ہماری زندگیوں کے اندر اثر ڈالے گا، اور بہت سارے سوال جواب کریں گے۔ تو سیشن محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب کے حوالے۔ مائک اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ ہاں جی میں بہت شکریہ، میں خود اپنی اسکرین جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ میری یہ دوبارہ سے ذرا انیبل کیجیے گا میری شیئرنگ کو، یہ دوبارہ سے ڈسیبل ہو گئی۔ آپ اس سب کائنڈلی اسکرین شیئرنگ میری انیبل کیجیے گا۔ جی ہو گئی ہے شیئرنگ؟ جی انیبل ہے، آپ چیک کریے۔ نہیں مجھے میسج آ رہا ہے ہوسٹ ڈسیبلڈ پارٹیسپینٹ اسکرین شیئرنگ۔ جی کائنڈلی چیک کریے گا، میں آن کرتی ہوں۔ Still the message is there that host disabled participant screen sharing. آپ اپنی اسکرین شیئر کر رہے ہیں لیکن مجھے آپ انیبل کر دیجئے، یا پھر ادروائز آپ مجھے اگر کو ہوسٹ کر دیں اگر مناسب سمجھے تو پھر میرے لیے شاید آسان ہو جائے۔ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے عاطر بھائی تو ڈاکٹر صاحب جی کو اب اوکے ہے جی، اب اوکے ہو گیا، اب سر بھائی ناؤ اٹس اوکے اینڈ آئی ہوپ فل دیٹ پارٹیسپینٹ کین سی مائی سلائڈس۔ جی نظر آ رہی ہے۔ جی تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بہت ہی محترم سید سمر احمد صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ایسے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے، اور جس طرح کے ایک لائف آبجیکٹو کے ساتھ سید سمر صاحب لوگوں میں خاص طور پر ازدواجی زندگی کے حوالے سے
آگاہی پیدا کرنے کے مشن پر ہیں. ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی سپورٹ، ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے اور ان کی اثر انگیزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی ان سے متعلق ہیں ان کے ذریعے سے ان کی آواز باقی لوگوں تک بھی پہنچانے کے وسائل اور ذرائع اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. تو میں اس حوالے سے ہمیشہ ان کے لیے دعا گو بھی رہتا ہوں اور دل سے ان کے لیے مبارکباد بھی ہے کہ وہ اس مشن کو لے کر استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک ادارے کی صورت میں انسٹیٹیوشنل بیس کے اوپر وہ اس مشن کو جاری رکھے ہوئے. مقصود دراصل کیا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اطمینان اور سکون آ جائے کہ وہ سکون جو ہم سے کھو سا گیا ہے، اور ہمارے گھر جو کہ فقط عمارت رہ گئے ہیں وہ دراصل گھروں میں تقسیم ہو جائے. گھر کا مطلب تعلق کی مضبوطی ہوتا ہے. گھر کا مطلب وہاں پر رہنے والے لوگوں کا آپس کے ساتھ جو ربط ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ربط مفقود ہے تو وہ گھر صرف اور صرف ایک عبارت ہے. ہمیں گھر بسانے کا حکم ہے بطور انسان بھی اور اللہ کے خلیفہ کے طور پر بھی. تو ان گھروں کے بسانے کے یہ سارے انتظامات ہیں کہ ہماری ذہنی تربیت ہو، ہماری سماجی تربیت ہو، ہماری عملی تربیت ہو کہ کس طرح سے ہم خود بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی وہ اپنے گھروں کو حقیقی معنوں میں گھروں میں تبدیل کر سکیں. آج کی گفتگو میں ہم 3 پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. ایک تو جو بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں کہ میں چونکہ مذہب کا ایک طالب علم ہوں تو ہمارے مذہب میں جو ازدواج کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، اور یہ ازدواج کا فلسفہ ہمارے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور ہماری جو اطمینان والی زندگی ہے وہ کیوں اس بات پر منحصر ہے کہ ہم پہلے ان تصورات کو سمجھ لیں کہ نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے، طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے، اور پھر طلاق کی نوعیتیں کیا ہوتی ہیں. کیا فقط طلاق اس بات کا نام ہے کہ کوئی مرد اپنی زبان سے ایک لفظ کو 3 دفعہ بول دے یا 1 دفعہ بول دے اور ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے، یا طلاق اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کیا اس وقت بھی وہ لفظ بولے بغیر بھی کیا بعض گھروں میں ایسی سچویشن نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ میاں بیوی رہ تو رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں میاں بیوی نہیں ہے؟ ایک مرد اور عورت نکاح کے رشتے میں منسلک تو ہیں لیکن بغیر طلاق دیے بھی وہ ایک دوسرے سے الگ زندگی گزار رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات؟ اور پھر اس کے بعد کچھ اعداد و شمار کہ اس وقت دنیا میں اور پھر ہمارے ملک میں اور پھر ہمارے شہر میں اس وقت شرع طلاق کی صورتحال کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کا حل کیا ہے. یہ کچھ بنیادی نکات ہیں جو آج کی ہماری اس پریزنٹیشن اور گفتگو میں کور کیے جائیں. محترم ڈاکٹر صاحب، ہماری اس ورکشاپ میں بامبے انڈیا سے بھی ایک طالب علم شریک ہیں اور لندن سے بھی. بہت اچھے، بہت اچھے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے اور آپ کو بھی. سو یو مین ٹو سے I will continue in Urdu جی کوئی آپ اردو میں لینگویج کنٹینیو بیریئر کر تو نہیں سکتے ہوگا ہیں، ہمارے؟ بالکل کر سکتے جی پلیز. ہیں، نہیں کوئی ہرڈل نہیں ہے. جی تھینک یو. ویلکم آل جو پاکستان اور پاکستان سے باہر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. یہ آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہا ہوگا، انفیکٹ ایک فوٹو ہے
کہ ہمارا جو یوں سمجھیے کہ یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں بنے ہوئے آپ کو 5 الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ 5 لفظ دراصل ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ آپ ویری لیفٹ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو لائف جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے وہ ہم جیسے بھی گزار لیں، ایک ہی دفعہ ملنی ہے، وہ لڑکے گزار لیں یا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ گزار لیں، لائف ایک ہی دفعہ ہے انسان کے پاس، یعنی لائف کا یہ حصہ جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہ لائف شروع تو ایک فرد سے ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ کائنات میں اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن اس کے بعد یہ لائف ایک فرد پر منحصر رہتی نہیں، بلکہ یہ لائف سماج کا نام ہے، لائف اجتماعیت کا نام ہے، لائف ایک سے زائد لوگوں کے تعلق اور ربط کا نام ہے۔ یہ ربط جب ایک رشتے میں بدلتا ہے تو فیملی بنتا ہے، اور وہی فیملی ایک ہوم کو، ایک گھرانے کو تشکیل دیتی ہے۔ گھر بھی، فرد بھی آ گیا، فیملی بھی بن گئی، گھر بھی بن گیا، لیکن اگر اس گھر میں محبت نہیں ہے، اس گھر میں خوشگواری نہیں ہے، تو وہ لائف کبھی بھی ہیپی لائف نہیں ہو سکتی۔ اس ہیپی لائف کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بنیاد ہے کہ وہ جو بھی تعلق اس خاندان میں، جتنے بھی تعلق، جتنے بھی رشتوں کے ربط ہیں، وہ سب کے سب محبت کی بنیاد پر قائم، خلوص کی بنیاد پر قائم ہے۔ پھر الٹیمیٹلی وہ زندگی، وہ خاندان، وہ گھرانہ جو ربط محبت پر قائم ہوگا، وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ خوشگواری کو نہ پائے، وہ ہیپینس کو نہ پائے، اور وہ اطمینان اور سکون کو نہ پائے۔ تو یہ ایک تصویر ہمارے لیے اس فلسفے کو بیان کرتی ہے۔ اور اگر آپ قرآنک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو سورہ روم کی یہ آیت جو خاص طور پر ازدواجی زندگی کے حوالے سے آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ جو تصویر جس کو میں نے بریفلی ایلیبوریٹ کیا آپ کے ساتھ ہے، اگر یہ جو فارمولا آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، یہ فارمولا جو ہے یہ ایکچولی ڈیوائن فارمولا ہے، اور ڈیوائن فارمولا means to say that it is given in the Holy Quran in Surah Rum that اللہ سبحانہ و تعالی says وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کو پہچاننے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلق لکم، یہ جو سب سے پہلا لفظ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لائف کا، یہ خلق لکم ہے۔ من انفسکم، یہ فیملی ہے، من انفسکم، یہ فیملی ہے۔ ازواجن، یہ ہوم ہے، لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، this is the objective of life, this is the requirement of life, that is happiness، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اطمینان ملے، اور اس اطمینان کے لیے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، he has blessed you all with the love and affection، مودۃ ورحمہ، اس نے تمہیں لو دی ہے، اس نے تمہیں رحمت دی، اس نے تمہیں رشتوں کا تقدس دیا ہے۔ یہ جو ایک یوں سمجھیں کہ ایک شکل بنتی ہے ہمارے سامنے 5 لفظوں کی، سو یہ زندگی 5 لفظوں کی کہانی ہے۔ یہ 5 لفظ اگر ہمارے بہت اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہے۔ اور ہیپی لائف عمر صاحب کا بھی ایک خواب ہے کہ لوگوں میں کس طرح سے ایک ہیپی لائف جو ہے وہ تشکیل پا جائے، خاندان جڑ جائیں، اور خاندان پرسکون ہو جائیں، اور جس سکون کی تلاش ہم آمدنی کو بڑھانے میں، اپنے وسائل کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں،
اس کی بجائے ہم اگر رشتوں کے تقدس اور ان کی سینسٹیوٹی کو پہچان کر اگر ہم اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پر ہمیں ایک ہیپی لائف کا ایک ہمیں حل جو ہے وہ ملتا ہے. یہ بنیادی فلسفی ہے، ایک فنڈامنٹل فلسفی ہے جو ہمیں قرآن نے اپنی ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ہمیں عطا کی. اور یہ چیزیں ہماری اگر پرفیکٹ ہیں یا نیئر ٹو بی پرفیکٹڈ ہیں تو پھر ہماری زندگی خوشگوار بنے گی. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو فنڈامنٹل یونٹ ہے، بنیادی جو عنصر ہے جو ہمیں مذہب نے، سماج نے، تہذیب نے دیا ہے، ہمارا کلچر ہمیں دیتا ہے، وہ نکاح ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح کے بغیر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ شاید سب کچھ دے دے، لیکن جو چیز وہ نہیں دیتا وہ اطمینان ہے. دنیا میں تعلق کی، مرد و زن کے تعلق کی کئی نوعیتیں ہیں جو مادر پدر آزاد تہذیبیں ہیں وہ طے بھی کر چکی ہیں، انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے، ریکگنائز بھی کیا ہے، ایون اس کو لیگلائز بھی کر دیا ہے کہ there is no need of nikah and there is no need of such like agreement of nikah. But اگر دو فرد مرد و عورت ایون homosexual بھی if they are agree to be live together, so they must be free in their will and they are free in their will. So یہ تو ہے، لیکن after all civilizationally, religiously, socially, legally, in every aspect it is proven کہ نکاح کے بغیر کا تعلق جو مرد و عورت کا ہوگا وہ سب کچھ دے سکتے ہیں آپ کو، اطمینان اور سکون نہیں دے سکتا. اور جو گلوبل اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب ہیلری کلنٹن 2004 میں غالباً یا 2005 میں جب وہ پاکستان کے دورے پر آئی تھی تو اسلام آباد کے ایک گرلز کالج میں وہ گئی تھیں ایڈریس کے لیے. گرلز کو اسٹوڈنٹ کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے الفاظ تھے کچھ کم و بیش اس طرح سے کہ ہیلری کلنٹن نے ہماری اسلام آباد کے کالج کی بچیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ گرلز یو نو دیٹ یو آر دا لکیسٹ ون. تم اس لحاظ سے خوش قسمت ہو کہ یو ہیو ٹو کیری اونلی ون بیگ فرام ہوم ٹو یور اسکول اور یور کالج. Rather, in my country, your age group girls have to carry two bags, one for school and the other for her illegitimate kid. یعنی اس کا وہ بچہ کہ جو بغیر نکاح کے اس کے بوائے فرینڈ سے ہو گیا، بوائے فرینڈ اس کا چھوڑ گیا، اسے دوسرا بیگ اپنے اس بچے کا بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو اس کی کا کنفیشن تو موجود ہے کہ بغیر نکاح کے جو بھی تعلق ہوگا وہ تعلق نہ صرف یہ کہ بہت آرڈنری ہوگا، دیر پا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر اطمینان بھی نہیں ہوگا. نکاح ایک ایسا تعلق ہمیں فطرت نے دیا ہوا ہے irrespective of the religious background. کسی بھی مذہب میں نکاح کا تعلق، نکاح کا جو تصور ہے وہ بہت مقدس ہے، not only in Islam. اب یہ جو نکاح کا تعلق مرد و زن میں قائم ہوتا ہے یہ دو چیزوں پر بنتا ہے. ایک ٹرسٹ ہے اور دوسرا دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہے. اگر نکاح سے پہلے ہم آہنگی ہو جائے اس طریقے سے بہت اچھا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں. کلچرلی، لیگلی، ریلیجیسلی اٹس ناٹ the prerequisite for nikah that the both sexes have their وہ ہم آہنگی ان کے درمیان، یہ ضروری نہیں ہے. In many cases, but I would say most of the cases جو ہم آہنگی ہوتی ہے
وہ آپ کی نکاح کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ بہت اسٹرانگ آپ کا ٹائی ہوتا ہے جو پوسٹ نکاح کی امانگی ہوتی ہے. تو نکاح بیسیکلی دو چیزوں کا نام ہے، اعتماد اور ہم آہنگی. اور جو طلاق ہے، جو ڈیورس ہے، وہ اس کا وائس ورثہ ہے. یعنی نکاح اگر اعتماد کا نام ہے تو ڈیورس کا جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ بد اعتمادی ہے. اور اگر ہم آگے نکاح کا دوسرا انیشیل انگریڈینٹ ہے تو عدم ہم آہنگی، وہ ڈیورس کا جو ہے وہ انگریڈینٹ ہوتا ہے. تو اعتماد اور ہم آہنگی قائم رہے تو نکاح قائم رہتا ہے. اور اگر یہ اعتماد ہو جائے، ایون اگر ہم آہنگی بھی باقی رہے، تو نکاح تو شاید لٹکتا رہے گا، لیکن وہ ٹرسٹ یا وہ اعتماد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نکاح کو بہت کمزور کر دیتا ہے. آن کنٹریری آپ دیکھ لیں، اگر ٹرسٹ بھی ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے صوبیہ اوپر، خالد صاحب لیکن کائنڈلی اپنا مائک آف کر دیں. صوبیہ خالد اپنا مائک آف کریں. ہاں جی، اور اگر ہم آہنگی جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، اس کا فقدان ہے، تو بھی وہ نکاح کا تعلق ایک لنگڑا تعلق رہے گا، ایک انکمپلیٹ ایک ریلیشن ہو. نکاح کے مکمل تعلق کے لیے اعتماد اور ہم آہنگی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جب ان دو یا ان میں سے اسپیسیفکلی جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ پہ چینج ہوتا ہے، تو پھر اس نکاح کا جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈیورس ہوتا ہے، وہ سپریشن ہوتی ہے. سو یہ آپ کو میں سمپل فارمولاز دے رہا ہوں. نکاح کا فارمولا کیا ہے؟ نکاح از اکول ٹو ٹرسٹ اینڈ کوہیژن، اینڈ ڈیورس کیا ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اینڈ لیک آف کوہیژن. یہ سمپل فارمولاز ہیں، نیچرل فارمولاز ہیں، اور آپ ان کو کسی بھی پیمانے پر آپ ان کو ٹیسٹ کر لیجئے، آپ کو یہ فارمولا جو ہے وہ ورکنگ میں نظر آئے. So these are the formulas of nikah and divorce, because today we are talking about the increasing ratio of divorces in our country and in our culture, as well as their reasons and remedies. So میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ہم ذرا جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں، then it will be easy to understand the reasons and the solutions. So ان دو لفظوں کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ جو آپ کو یلو میں نظر آ رہا ہے، بد اعتمادی عدم ہم آہنگی is equal to divorce eventually. Now religiously speaking, قرآن مجید نے، ہر مذہب نے، ہر قانون نے، ہر تہذیب نے، ہر سسٹم کے اندر ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے. لیکن ایمرجنسی ایگزٹ فار دا سیک آف ایمرجنسی ہوتا ہے، ناٹ فار دا سیک آف ایک عادت یا ایک ایگو سیٹسفیکشن کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ نہیں. ایمرجنسی ایگزٹ از دا ایمرجنسی ایگزٹ that there is no way and there is no other option except the emergency exit. So divorce basically is the emergency exit. قرآن ہمیں جو اس کے بارے میں کیا خوبصورت ایک وے آف بتا رہا ہے کہ if there is no option other than divorce, divorce has itself its decorum. طلاق کا بھی طریقہ ہے. طلاق and divorce doesn't mean only saying a word 3 times. طلاق طلاق طلاق. It's not طلاق. It's actually joke. جس کی نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے. قرآن ہمیں جو دو اس کے ڈیکورمز یا دو اس کے اصول بتاتا ہے طلاق کے،
وہ امساکم بمعروف او تسریحم باحسان، یعنی ڈیورس تو ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن یہ اٹ از دا لاسٹ سولوشن. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخری حل کو پہلے اختیار کرتے ہیں، اور پھر جو اس سے پہلے کے راستے تھے ان کو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تب تک آپ ایمرجنسی ایگزٹ کا وہ گلاس توڑ چکے ہوتے ہیں کہ جو گلاس ون ٹائم بریکیبل ہوتا ہے. اور جب ایمرجنسی ایگزٹ کا وہ گلاس آپ توڑ دیتے ہیں تو یو ہیو ٹو انسٹال ری انسٹال دا نیو گلاس ون. وہ گلاس آپ توڑ چکے ہیں. تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ امساکم بمعروف او تسریحم باحسان. امساکم بمعروف کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیات آپ پڑھیے گا 228 سے لے کر 232 تک. ان 6 آیات کا ٹرانسلیشن یا اس کی جو بھی تفسیر آپ پڑھتے ہیں نارملی، جو آپ کو پسند ہے اس تفسیر میں ذرا ان 6 آیات کی تشریح کو آج پڑھ لیجئے گا میرے کہنے. امساکم بمعروف کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو 3 ٹائم ٹریکرز، کہ آپ کے پاس جو ٹریکر ہے اس کو دبانے کے 3 مواقع. تو سب جس طرح ہمارا ایک پدرسری معاشرہ ہے جس میں کہ مد کی فوقیت کو بیان بھی کیا جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک پدرسری معاشرہ ہے. تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے گو کہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، لیکن اگر اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو آپ بہت سے مرد آپ کو یہ سنائی دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنے، آپ ان کو سنیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو کئی دفعہ سمجھایا ہے. تو بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے ساتھ کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے تو وہ 3 کی بجائے 1 دے کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے. ایکچولی امساکم بمعروف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ جہاں پر آپ نے 3 دینی ہے وہاں پر آپ 1 دے کر دیکھ لیں. اگر تو معاملہ ٹھیک ہو گئے تو یو ہیو دا آپشن کہ آپ دوبارہ اکٹھے رہ لیں، اور اگر نہ ہوا تو آپ رجوع اگر نہیں کریں گے تو طلاق کے بعد ویسے ہی آپ کی سپریشن ہو جائے گی. او تسریحم باحسان. تسریحم باحسان کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر آل کوئی ایسا رستہ نہیں نکلا کہ جس میں صلح صفائی اور ری پیچ ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو پھر اب آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تسریحم باحسان کا مطلب کیا ہے کہ طلاق بھی دینی ہے، آپ نے ڈیورس کرنا بھی ہے، تو وہ بے احسان کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عدل. عدل و احسان آپ یہ 2 لفظ آپ اکٹھے سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. عدل و احسان. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہوتا ہے جو آپ کا حق ہے وہ آپ لیں، جو دوسرے کا حق ہے وہ آپ اس کو دیں. دس از عدل. احسان یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا حق ہے وہ تو آپ اس کو دینا ہی دینا ہے، لیکن آپ سمہاؤ اپنا بھی کہیں نہ کہیں کوئی حق چھوڑ کر اس کو دیں، یا آپ اپنے رائٹ سے وڈرا کر. یعنی آپ اپنے سامنے والے کو، آپ دوسرے کو آپ زیادہ دے دیتے ہیں، خود اگر آپ کو اثار بھی کرنا پڑتا ہے، سیکریفائی بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کر جائیں. دس از کال تسلیم باحسان. تو یہ تو وہ طریقہ ہے کہ جو یا وہ ایک اسلوب ہے طلاق کا جو ہمیں ہمارے مذہب میں، ہماری کتاب میں. یہاں پر ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف ابھی میں نے ایک اشارہ بھی کیا، کہ we must understand the difference between divorce and separation. Normally, both words are equal and ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں. ڈائیورس اور سپریشن بھی کہتے ہیں، سپریشن کو ڈائیورس بھی کہتے ہیں. But to me, honestly speaking, divorce is the process of getting separated from each other legally and religiously. ڈیورس تو اس
پروسیس کا نام ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے سے الگ ہیں. But mind it also that separation is something else. Separation doesn't mean necessarily divorce. بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر میاں بھی رہتے ہیں. They are still in contact. They are still in their nikah. And but they have no relationship between them. They have no conversation between them. Even they sleep in common bedroom, but they have nothing with each other to share or to express or to کہ اپنا دکھ دوسرے کو اس کا دکھ سننے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. I personally call it separation. کہ بہت سے گھر وہ ڈیورس کنڈیشن میں تو نہیں رہ رہے, but many people, many couples, they are living in a separational situation. یہ بہت ایک یوں سمجھیے تکلیف دہ تعلق ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نکاح کے تعلق میں بطور میاں بیوی بھی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. So this is called separation to me. This is my philosophy. You can agree with this or disagree. You have the right. But to me, this is the philosophy. Okay, جہاں تک طلاق کا تعلق ہے تو دیکھیے ہر طلاق بری نہیں ہوتی اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہر طلاق اچھی بھی نہیں ہوتی. بہت سی طلاقیں ایسی بھی ہیں, یا آپ یوں کہیے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پریسائزلی بولیں, بعض طلاقیں ایسی بھی ہیں کہ جو بہت اچھی ہوتی. وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ واقعتاً اگر after all means there is no way to live together, تو طلاق سے بہتر آپشن کوئی نہیں. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے گو کہ یہ آیت جو ہے وہ جہاد سے متعلق ہے, لیکن اگر ہم اس کو ان جنرل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Sometimes you dislike something but actually that is better for you. طلاق بھی in some cases لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید ٹھیک نہ ہو, لیکن بعد میں in the long run اگر وہ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کہیں اور پر اچھی زندگی گزار لیں گے, اس کو this is the better way to exit. یہ تو کچھ بنیادی باتیں تھیں جو گفتگو میں آئیں تاکہ کچھ تصورات ہمارے یا کچھ جو مفاہیم ہیں چیزوں کے وہ ہمارے لیے بہتر ہو سکے. جہاں تک بات شرح طلاق کی ہے تو میں پہلے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ آپ کو ایک چارٹ یا ایک بار چارٹ نظر آ رہا ہوگا that reveals the details of divorce rate by religion around the world. پوری دنیا میں مذہبی طور پر اگر ایک انالیسس جو کیا گیا ریسرچ کی گئی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں جو سب سے زیادہ ریشو ڈیورس کی نظر آ رہی ہے وہ ہمیں ہسٹوریکلی جو بلیک پروٹیسٹنٹس ہیں, اگین دس از ان کرسچینٹی, وہاں پر ہمیں یہ بہت نظر آتی ہے. اینڈ ایونجلیکل these are Christian sect ہے, پھر then Catholics, اور the most divorce ratio exists within the Christian religion. So all these higher bars belongs to Christian religion. After that, there are some other religious cultures, and you can see the Muslims are on the third number from the least level, and only 8% divorce ratio among the Muslims, whether they are living in East or West or anywhere.
So only 8% divorce ratio. So somehow آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیٹسفیکٹری نمبر ہے ان کمپیریزن. اور جو سب سے کم ریشو ہے ڈیورس کی وہ ہندوؤں میں ہوتی ہے. اینڈ دیر آر مینی ریزنس. اور اس کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہندوؤں میں شرع طلاق سب سے کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کے ہاں جو کثرت ازدواج ہے اس کا ان کے مذہب میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک مرد فوت بھی ہو گیا ہے تو اس کی بیوی کو حق نہیں ہے کہ اس کی فوتگی کے بعد وہ کوئی دوسری شادی کرے. وہ ساری عمر جو ہے وہ بیوہ کی ہی صورت میں گزارے گی. تو جو کنزرویٹو ہندو ریلیجیس تھاٹس ہیں ان کے اندر یہ چونکہ موجود ہے اس وجہ سے پھر یہ ریشو بہت کم ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ ہندو کلچر میں جو ڈیورسڈ ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس کی کوئی عزت یا وہ وقار یا اس کو گویا کہ ایک معاشرتی مجرم سمجھا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں بھی جو ایک بہت دوسری شادی کے حوالے سے یا طلاق کے حوالے سے بہت سخت قسم کا رویہ پایا جاتا ہے وہ بھی اسی ہندو انفلوئنس کی وجہ سے. اگر کنٹری وائز دیکھا جائے تو جو پر 1000 پیپل پر ایئر جو ڈیورس ریشو ہے وہ اس وقت ہمیں جو نظر آتی ہے وہ سب سے زیادہ مالدیوز میں ہے, دین کازخستان, دین رشیا, دین بیلجیم, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ ایک آپ کے سامنے ایک اعداد و شمار آ جاتے ہیں کنٹری وائڈ بھی اور ریجن وائڈ. اگر ہم بات کریں اپنے ہاں پاکستان میں اور اسپیسیفکلی لاہور ریجن کی تو یہ ایک ڈیٹا ہے, ایک ریسرچ ڈیٹا ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ 2022 میں لاہور ہائی کورٹ میں جو ٹوٹل کیسز آف ڈیورس فائل ہوئے تھے لاہور سٹی کی بات کی جا رہی ہے, those were 24,157 in 1 year. You can imagine. So this is dramatical and alarming figure. 24,000 طلاقیں ایک سال میں رپورٹ. اور ان among these یہ جو 24,000 کا فگر ہے اس میں سے 13,540 کیسز میں مردوں نے خواتین کو طلاق دی اور 9,827 کیسز میں خواتین نے خلا کے لیے پٹیشن فائل کی. اور ان 24,000 میں سے صرف 831 کیسز ایسے تھے جو ریکنسائلیشن اور کورٹ کے اندر سیٹل ہوئے اور وہ واپس میاں بیوی کے طور پر واپس چلے. اور اس وقت بھی اگر ہم ایل ایچ سی کی بات کریں یعنی لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو دیر آر 2,642 cases are pending. So the highest number of divorces is 11,879. So یہ بھی ایک چھوٹا فگر نہیں. آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو یعنی جن لوگوں کی عمر 4 دہائیوں سے اوپر ہے آپ شرکاء میں سے یا آپ کے ارد لوگوں میں سے جنہیں 40 سال سے زیادہ کی, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 20 سال پہلے تک یہ جو شرح تھی یہ بہت اس طرح سے الارمنگ نہیں تھی, بہت زیادہ نہیں تھی. کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں اس میں اور پھر خاص طور پر جو گزشتہ یہ تو میں آپ کے سامنے 1 سال کا ڈیٹا رکھتا ہوں نا, تو وہ جو ہے اس میں اتنی تیزی کے ساتھ شرع طلاق میں اضافہ کیوں ہوا ہے, اصل میں یہ سوال ہے جو غور کریں. اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ یہ ڈیٹا میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جتنی طلاقیں ہو گئیں جو ڈگریز کر دے دی گئیں اس کے نتیجے میں 60,000 بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے کانفلکٹ کے اثرات کو ساری زندگی جو ہے وہ بھگتیں گے اور ان اثرات کے ساتھ رہیں گے.
پھر رسپیکٹو کہ وہ میاں بیوی اب دوبارہ میاں بیوی کے طور پر رہتے ہیں یا سپریٹڈ پیرنٹ کے طور پر. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ بھی ہے, یہ آپ کو ایک گراف نظر آتا ہے. یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ طلاقیں کون سے جو ہے وہ ایج ڈیوریشن میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ گراف میں یہ بتا رہا ہے, اگر آپ اس کے وائی ایکسس کو دیکھتے ہیں تو دس از فرام 0% to 3%. دس از وائی ایکسس. جب آپ اس کے ایکس ایکسس کو دیکھتے ہیں تو دس از فرام 1 to 53. سو دیز آر دا ایئرس 1 2 3 1 3 5 7 9 11 13 15. These are the years of marriage. These are the years of marriage. And this is the percentage of divorce. Now you can see that the very first year of marriage, there is آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا سال ہوتا ہے شادی کا, جس کو ہم ہنی مون پیریڈ بھی کہتے ہیں, تو وہ تو بڑا اچھا گزر رہا ہے, اس میں کوئی ایسا ڈینجر بہت کم حد تک ہوتا ہے. لیکن after the third year of marriage, the chances of divorce increases from 1.5% to so on. اور جو شادی کا چوتھا, پانچواں اور چھٹا سال ہے, these are the dangerous one. These are the dangerous 1 years in your marriage life. So یہ تھوڑا سا یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خود بھی یا اپنے بچوں کو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک پریکاشنری انٹیمیٹ کریں کہ شادی, چونکہ اب دیکھیے ایک نیچرلی جب شادی ہوتی ہے دو لوگ ملتے ہیں تو ایک ہنی مون پیریڈ ان کا چلتا ہے, وہ 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, 5 مہینے کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتے ہیں, سال, پہلا سال, دوسرا سال تو اس کے ساتھ کھیلتے کودتے گزر جاتا ہے. بٹ جو تیسرا سال ہے, تیسرے سال سے ذمہ داریوں میں اضافہ شروع ہوتا ہے, اور پھر وہ ذمہ داریاں کہ جن کے بارے میں پہلے سے تربیت نہیں ہوئی بچوں کی یا ان کپلس کی, کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشنز. جب آپ کے گھر میں یہ سچویشن ہو رہی ہے, ریسورسز کم ہو گئے فار ایگزامپل, یا آپ کی آپس میں ان بن شروع ہو گئی ہے ان مسائل کی وجہ سے, ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنے, اس کے اوپر تربیت نہیں ہوئی. اب جب تربیت نہیں ہوئی اور خون بھی گرم ہے, جوانی ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ ان ایوریج اگر شادیاں 25 سال کے راؤنڈ ہو رہی ہیں بچوں کی, اور 22 23 بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, تو ناؤ آفٹر دا میرج ان دی 3rd اور 4th ایئر وہ کتنے میں ہوں گے؟ بچہ لڑکا جو ہے وہ 28 29 کا ہوگا, لڑکی جو ہے 25 کی ہوگی. گرم خون ہے, دے آر آن دا پیک آف دیئر لائف. سو وہاں پر جو جذباتیت ہوتی ہے وہ غالب آتی ہے, اور حواس ظاہر ہے کہ وہاں پر پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دس از دا ایریا کہ جہاں پر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں طلاق کے. اب آپ دیکھیے, اگر شادی کے آپ 13 بہاریں یا 14 بہاریں گزار چکی ہیں, تو اس کے بعد ناؤ دا بارز آر گیٹنگ انٹو گرین. سو دیر از جو اس کا ڈینجر لیول ہوتا ہے ڈیورس کا, وہ آہستہ آہستہ پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے. سو اکارڈنگ ٹو دس بار چارٹ, یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے جو, اور پھر آگے اپنے بچوں کو سمجھانے کی. Let's move ahead to part 3. Part 3, basically, this is the key part of our today's discussion. Excuse me, Samal bhai, how much time we have today now? Samal bhai, can you hear me? Okay. So جی ہم 7:30 بجے تک انشاءاللہ یہ لیکچر لیں گے, اس کے بعد ہم پھر کوشچن آنسر کرتے ہیں. okay, right.
اب یہ جو ہمارا ایک تھرڈ پارٹ ہے آج کی گفتگو کا، تو دیٹ از what are the reasons behind increasing divorce ratio. To me, there are many types of reasons. You know, there are some social reasons جس میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہوتا ہے، کچھ اس کی تکنیکی وجوہات. جب میں سماجی وجوہات کی بات کرتا ہوں تو سماجی وجوہات میں انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی. جہاں تک تعلق ہے انفرادی وجوہات کا، یعنی کچھ وجوہات ایسی ہیں جو انفرادی نوعیت کی ہیں سماجی طور پر اگر ہم بات کریں تو، کچھ وجوہات ایسی ہیں جو اجتماعی نوعیت. فار ایگزامپل جو ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو اس کی وجوہات شرع طلاق میں اضافے کی ہمیں نظر آتی ہیں، وہ افراد کی عدم تربیت ہے، اسی طرح آداب گفتگو سے ناواقفیت ہے، اسی طرح ہمارے سماجی رویے ہیں یا مشترکہ ہمارا خاندانی نظام ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں خاندانی بیجا مداخلت ہے، پھر جو فورسفل میرجز ہیں، جو جبری شادیاں ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں ڈیورس کی وجہ ہیں. پھر ہمارے ہاں جو ان امپلائمنٹ ہے یا غربت ہے یا اکنامک ریزنز ہیں، اور پھر اس کے اندر ہمارا جو میڈیا کا رول ہے. سو دیز آر دا کی پوائنٹس آف سوشل ریزنز بیہائنڈ دی ایمرجنگ ریشو آف ڈیورسز. اور جو دوسری قسم کی وجوہات ہیں وہ تکنیکی وجوہات ہیں، جو آپ ان کو قانونی بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ ان کو مذہبی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ہم اگر بات کریں تو قانونی طور پر اگر ہم بات کریں تو قانون طلاق سے ہمارے ہاں لوگ واقف نہیں ہیں. اسی طرح مذہبی تعلیمات کی بات کریں تو مذہبی تعلیمات سے بھی لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں. جہاں تک قانون کی بات ہے، پہلے اگر اس پہ دیکھ لیتا ہوں کہ حیرت اس بات پر ہے کہ جس معاشرے میں آئے روز طلاق سے گھر جو ہے وہ اجڑ رہے ہیں، بچے بے سہارا ہو رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہماری عوام کی اکثریت ہے، اگر آپ ان سے کسی سے پوچھے طلاق کے متعلق ہماری ریاست کا، پاکستان کا قانون کیا ہے، تو آپ خود سے پوچھتے جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اکثر لوگوں کا جواب نہ میں ہوگا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ریاست کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے طلاق. ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ مذہب نے بس ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ طلاق ہوتی ہے بس، اور یہ نہیں ہوتی. حالانکہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے، اس کا سیکشن 7 وہ ہمیں طلاق کے طریقہ کار کی وضاحت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی پاکستانی مسلمان طلاق دینا چاہے گا تو وہ سیکشن 7 میں بیان کردہ ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا قانونی طور پر پابند ہے. اس سیکشن کے تحت شوہر جو ہے وہ طلاق کا تحریری نوٹس متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو بھجوائے گا. نوٹس ملنے کے 30 دن کے اندر چیئرمین ثالثی کونسل بنا کر فریقین کو صلح و مفاہمت کا موقع دے گا. اور پھر اس سیکشن کی عوام میں بھرپور جو آگاہی ہے، اور اگر اس آگاہی ہو، عمل درآمد ہو اور ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کو بہت حد تک منیمائز کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں مذہبی طور پر بھی اس سے عدم واقفیت موجود ہے کہ صرف طلاق کے لفظ کا پتہ ہے اور اس کے نتیجے کا پتہ ہے، لیکن اس لفظ کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے نہ اس کی تربیت ہے، اور نہ ہی ممبر و محراب سے یا فورم سے بچوں کی یا نوجوانوں کی اس حوالے سے کوئی پری میرج کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہودیوں کے ہاں ایک پری میرج ایک
یوں آپ سمجھے کہ سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں کہ اگر وہاں پر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے جو وہاں کی پریوی کونسل اس کو شاید بولتے ہیں یا کیا، جس طرح ہمارے ہاں یونین کونسل ہوتی ہے، تو وہاں پر ان کے ہاں بھی کچھ کونسل ہوتی ہے جو لوکل لیول پہ ہوتی ہے، لیکن اس کونسل میں ان کے جو عالم دین ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ان کو اس لڑکے لڑکی کو اس عالم دین کو یعنی اپنے والدین کی موجودگی میں 3 چیزوں پر سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. پھر وہ جو کونسلر ہے وہ ان کو ایک این او سی جاری کرتا ہے اور اس این او سی کی بنیاد پر پھر وہ شادی کر سکتے ہیں. وہ 3 سوال جس پر لڑکا اور لڑکی کو ان پرسن اس اپنے ربی کو یعنی اپنے عالم دین کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، وہ 3 کویسچن کیا ہوتے ہیں. وہ پہلا سوال پوچھتا ہے کہ نکاح کے مسائل یہودیت میں کیا ہے، یعنی یہودیت میں جو نکاح کے مسائل ہیں ان کے بارے میں سوال کرے گا، اور لڑکا اور لڑکی دونوں کو اس اپنے ربی کو یعنی اس عالم دین کو سیٹسفائی کرنا ہوگا اور اس کے صحیح جواب دینا. دوسرا، وہ طلاق کے کچھ مسائل میں سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ کیا ان کو واقعی یہودی مذہب کے مطابق طلاق کے مسائل کا پتہ بھی ہے یا نہیں. اور تیسرا، وہ ان سے ان کا لائف پلان پوچھتا ہے کہ آپ کیسے رہیں گے، کیا آپ کا سورس آف انکم ہوگا، آپ کے پاس ایسے ذرائع یا اتنے وسائل ہیں کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ان 3 سوالوں پر اس کو مطمئن کرنے کے بعد ہی وہ این او سی جاری ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ شادی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھ لیجیے کہ گو کے نکاح کے موقع پر جو کلمے سننا ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو دلہا میاں اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں مولوی صاحب جو ہیں وہ ہم سے کلمہ نہ سن لیں. اور جہاں اور پھر نکاح طلاق کے مسائل تو بڑے دور کی بات. تو لیکن جب وہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ جب خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے پچھتانا ہوتا ہے، تو پچھتانے کے ساتھ ساتھ وہ ہر مسئلے کے مولوی صاحب تک وہ اپروچ کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور پھر 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ان کو اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے زیادہ طلاق کے مسائل کا پتہ چل چکا ہوتا ہے. لیکن اس وقت اس کا فائدہ کوئی نہیں. اس کا فائدہ تب ہے جب نکاح سے پہلے یا اس واقعے سے پہلے آپ جو ہے وہ اس سے واقف ہو. خیر، یہ لیگل اور ریلیجس تکنیکی وجوہات ہیں. عدم تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں، اس کو بات کو چلاتے ہیں. یہ جو سلائیڈ اب آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ یہ ایک پوری دنیا کا ورلڈ ڈیٹا کی صورت میں ایک پائی چارٹ ہے کہ دنیا میں جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کی ٹاپ 5 ریزنز کیا ہے. تو اس چارٹ کے مطابق جو سب سے بڑی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے 43% لیک آف کمٹمنٹ اور انکمپیٹیبلٹی. 43% ڈائیورس اس کی وجہ سے. اس کے بعد جو گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از 28%، دیٹ از انفیڈیلٹی افیئرس، یعنی میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا اگر افیئر ہے کسی اور جگہ پر، سو دیٹ از دا سیکنڈ ٹاپ ریزن فار دا ڈیوورس ورلڈ وائڈ. اینڈ دا تھرڈ موسٹ ریزن از دا منی، یا پیسہ یا جائیداد یا کچھ اس طرح کی چیزیں یا کاروبار، اس طرح کے جھگڑوں کی وجہ سے. دا فورتھ proportion, that is 5.8%, that is 5.8%, domestic violence or addiction، منشیات کی وجہ سے یا گھریلو تشدد کی وجہ سے جو ڈیورس سے ہوتے ہیں یہ زیادہ. سو یہ 5 بڑے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو یہ طلاق کی وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں. تو ان میں سے آپ دیکھیے جو سب سے مین ایریا ہے
طلاق کی جو بنیادی وجہ بنتا ہے پوری دنیا, not specifically in our city or in Pakistan, that is incompatibility. You know what is incompatibility? Incompatibility کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں نکاح کے فارمولے میں بتایا تھا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم آہنگی. ہم آہنگی نہ ہو تو 43% چانسز ہو جاتے ہیں ڈیورس. اور اسی کو ہمارے مذہب میں یا ہماری اسلامی تعلیمات اس کو کیا کہتی ہیں, کفر کا ایک تصور دیتی ہیں. ہمارے اسکالرس کفر کو بند کر دیتے ہیں کاسٹ کے ساتھ یا میکسیمم جو مٹیریل اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے ساتھ, کہ جی جو ملینئر ہے وہ ملینئر کے ساتھ کرے, جو بلینئر ہے بلینئر تک کرے. آپ اپنے معاشی لحاظ سے بھی دیکھیں, جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں, برابر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ شادی کریں. میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ذاتی طور پر. کفر کا مطلب صرف اور صرف آپ کی کاسٹ میں, آپ کے سوشل اسٹیٹس میں برابری نہیں ہوتا. ریدر کفر کا تعلق جو ہے, جو زیادہ اس کا ہے, وہ آپ کے سوچنے کے انداز میں. کیا میاں اور بیوی یا میاں بیوی بننے سے پہلے وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے, ان کی جو اپروچ ہے, یا ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے, یا ان کا جو سوچنے کا انداز ہے, زندگی کو دیکھنے کا انداز ہے, کیا وہ ایک جیسا؟ یا دوسری چیز جو اس میں بیٹر کرتی ہے وہ مزاج کے لحاظ سے وہ دوسرے کے کتنے قریب. جی, جو سمر صاحب کوشش کرتے رہتے ہیں اور پری میرج کاؤنسلنگ کے ٹاپکس میں وہ لوگوں کو اس طرف لاتے ہیں, اصل میں اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے, یہاں پر 25 سال کی عمر میں سے 25 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے, لڑکے کی عمر جو ہے وہ 27 برس. اب 27 برس اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ, اس کی گرومنگ, اس کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ اور ہے. لڑکی کی عمر اگر 25 سال ہے, اس نے 25 سال کس ماحول میں گزارے ہیں, اور وہ کس خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے, ظاہر ہے وہ اپنا خاندانی پس منظر رکھتی ہے. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے حدود میں رہتے ہوئے اور مناسب انداز میں, اگر پہلے موقع نہ ہو تو اس انداز فکر یا مزاج شناسی کو اس پر توجہ دے دی جائے. ایک تو یہ وجوہات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ اس کے کچھ جو حل میرے ذہن میں, وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں. یہ ایک اور ہمارے سامنے اسٹیٹسٹکس ہیں, ایک اور ڈیٹا ہے. یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو بریکیج ہوتا ہے فیملی کا, اس کی کازز کیا ہوتی ہیں. فائنانشیل ریزنز ہو سکتی ہیں, رشتہ دار وجہ ہو سکتے ہیں, ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے سب سے جو بڑا نمبر ہے وہ کون سا ہے, وہ ہے تھرڈ پارٹی انوالو. تھرڈ پارٹی انوالو. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جب کسی بھی تعلق یا کسی بھی رشتے میں تیسرا فریق آتا ہے تو وہ اس رشتے کے کمزور ہونے کی علامت ہے. آخری حد تک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہ ہو. جب تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو مصالحت, لوگ اچھے ہوں گے تو ظاہر مصالحت کروا دیں گے, لیکن موسٹ آف دا کیسز لوگ اچھے نہیں ہوتے جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. تو یہ کچھ بنیادی وجوہات. دیکھیے, اس حوالے سے ہمیں کچھ چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم تھوڑا سا کیس اسٹڈی کریں. پری میرج ہسٹری ہے, یا ہم ان دونوں پوائنٹس کو ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. ٹائم لائن ٹل ویڈنگ ڈے.
لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہے سے کہ آج اگر تاریخ ہے 15 مارچ کو نکاح ہے، 15 مارچ کو نکاح ہوگا، وہ میاں بیوی بن جائے. بہت کم سوچا جاتا ہے کہ 15 مارچ سے پیچھے ایک ٹائم لائن ہے دونوں، وہ ٹائم لائن میٹر کرتی ہے، جس کو ہم پری میرج ہسٹری بھی کہتے ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پری میرج ہسٹری میں یعنی نکاح کے دن سے پہلے تک اس لڑکے کے اوپر بھی اور اس لڑکی کے اوپر بھی ملینز آف روپیز جو ہے وہ انویسٹ ہو چکے ہیں، رائٹ فرام ہز اور ہر برتھ. اس کے پیدائش سے لے کر آج اگر اس کی عمر 23 سال اور لڑکی کی عمر 25 سال ہے تو ملینز آف روپیز اس کے اوپر خرچ ہوتے. چلو پچھلی آپ لمبی بات کو آپ چھوڑ دیں، جس دن رشتہ طے ہوتا ہے تب سے لے کر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اس کے ایکسپینسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو لوگ ایک عام جو مڈل کلاس فیملی ہے وہ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کرتے ہوئے 40 سے 60 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. میں ایک مڈل کلاس کی بات کرتا ہوں، منیمم 40 سے 60 لاکھ روپیہ ایک سائڈ کا خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ لوگ اپنے فنکشن سے ظاہر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہے اور اس کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں 10 دن میں 500 طلاق کے کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں یا فائل ہوئے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اربوں روپے یعنی 500 کیسز کی ہم اگر کیلکولیشن کر لیں کہ 500 کو آپ ملٹی پلائی کریں ود 40 ملین، چلو 40 ملین اگر جاتا ہے 20 ملین کے ساتھ آپ اس کے ساتھ یعنی اگر آپ ضرب کریں یہ اربوں روپیہ بن، یہ اربوں روپیہ خرچ کر کے بھی ہم یہ 500 رشتے جو ہے وہ نہیں بچا سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ میرج پر ہوئی، وہ دلہا پر ہوئی ہے، دلہن پر ہوئی ہے. دلہا اور دلہن اب اس ویڈنگ ڈے پر جو ہے ان کے اوپر 5 سے 10 لاکھ روپے دونوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ان کی ڈریسنگ پہ، ان کی میک اپ پہ، ان کی تیاری پہ. تو یہ اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے، لیکن ایک جگہ جہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ ہے اس لڑکے اور لڑکی کا رویہ، ان کی تربیت. کہ تربیت کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا گیا یا سوچا گیا کہ اس لڑکی نے کل کو بہو بننا ہے، پھر ماں بننا ہے، پھر ساس بننا ہے، اور اسی طرح لڑکے نے شوہر بننا ہے، باپ بننا ہے، اور اس کے اوپر کیا ذمہ داری. تو اسی طرح اس میں جو ڈیورس کیسز ہیں ان میں ایک جو کیس اسٹڈی بنتا ہے وہ لو میرجز کا بھی، یعنی وہ شادیاں جو والدین یا بڑوں یا دوسروں کی خواہش کے برخلاف صرف اور صرف اس میں لڑکا اور لڑکی کی پسند شامل تھی، اس کی بنیاد پر. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ بطور کیس اسٹڈی اگر ہم اس کو دیکھیں، اور آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہوگا کہ ایسی شادیاں زیادہ تر جو ہے وہ ناکام ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی بس وجہ عرض کر دیتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ یہ جو لو میرجز ہیں یہ بھی پھر ڈیورس ریشو میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ایز کیس اسٹڈی میں نے لیا ہے. اور ایز کیس اسٹڈی اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو سائنٹیفک وجہ ہے وہ جو ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب لڑکا جو ہے اس کی وہ ٹین ایج سے نکل جاتا ہے تو پھر ہمارے دماغ میں، ہمارے برین میں ایک ڈوپامائن ہوتا ہے کہ جو ایک خاص قسم کے ہارمونز جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے. اور یہ ہارمونز کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی افیکشن میں جو ہے وہ اضافے کا وقت، کوئی بھی چیز اچھی لگنے لگ گئی ہے تو اتنی اچھی لگے گی کہ اس کے بغیر تو کوئی اور چیز جو ہے وہ بھاتی نہیں ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہارمونز بننا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے.
یعنی وہ جو افیکشن لیول تھا یا وہ جو پسندیدگی کا ایک اس کی سطح تھی وہ تیزی کے ساتھ نیچے آتی. جب وہ تیزی کے ساتھ نیچے آتی ہے، جو کہ لو میرج کے کیس میں ظاہر ہے کہ میرج سے پہلے بہت ہائی لیول پہ ہارمونس پروڈکشن ہو رہی تھی، تو فوراً بعد شادی کے جب اس میں تیزی کے ساتھ کمی آتی ہے تو وہی چیز جو شادی سے پہلے بہت اچھی لگ رہی تھی وہ شادی کے بعد اچانک سے بری لگنی شروع. وہ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ڈوپامائن ہارمونس ہے وہ بننے جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فوری طور پر سیپریشن کی صورت میں. اچھا جی، اب لاسٹلی ٹائم تو گو کہ ہو گیا ہے، میں بریفلی عرض کر دوں کہ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے، ریمیڈیز کیا ہے. اس میں پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ تو پری اینڈ پوسٹ میرج کانسٹنٹ کاؤنسلنگ. جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی ایسے کورسز، وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ پاس بیٹھیں جو ان کو گر بتائیں کہ خوشگوار زندگی کیسے گزارتے ہیں. اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ انفرادی تربیت کرتے ہوئے بچوں کے اندر خاص طور پر جو ایڈجسٹیبلٹی ہے اس کو بنایا جائے. یعنی ایڈجسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ چلنا ہے اور دور تک چلنا ہے تو پھر آپ میں ظرف، صبر، حوصلہ، برداشت اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ رکھیں. اور اس کے لیے جو دوسری چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ناٹ ٹو بی ایکسپیڈیشس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں فیصلے نہ ہوں. جو بھی تعلق جلد بازی میں بنتا ہے وہ ختم بھی بڑا جلدی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں میاں بیوی کے علاوہ بھی اکثر جو تعلقات ہیں آپ اپنے ہم ڈیلی لائف میں اگر دیکھیں تو مفاد پورا ہوتے ہی وہ تعلق ختم ہوتے ہیں. تو جلد بازی میں تعلق نہ بنائیں اور جلد بازی میں تعلق کو ختم نہ کریں. دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ ریشنل انٹیلیجنس. ریشنل انٹیلیجنس ایک سائنس ہے، پرماننٹ سائنس. ریلیشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو کس طرح مینج کریں. وہ تعلق میاں بیوی کا ہے، وہ تعلق بھائی بہن کا ہے، وہ تعلق بھائی بھائی کا ہے، وہ تعلق حیثیت اولاد ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ. یہ جتنے بھی تعلق اس دنیا میں ہیں وہ ان تعلقات کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے. دس از کالڈ ریلیشنل انٹیلیجنس. سو ریلیشنل انٹیلیجنس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. ریلیشنل انٹیلیجنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو مارجنلائز کرنا پڑتا ہے، دوسرے کو اسپیس دینی پڑتی ہے. اگر آپ نے دوسرے کو قبول کیا ہے بطور بیوی کے یا شوہر کے تو آپ نے اس کو صرف خوبیوں کے ساتھ قبول نہیں کیا، آپ نے اس کو خوبیوں اور خامیوں سمیت ایز ہول آپ نے اس کو قبول کیا. دس از کالڈ مارجنلائزیشن. اینڈ the last thing is this is called altruism. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں ہاں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اصرار کرنا پڑتا ہے، آپ کو ساماؤ کئی سٹیجز پر آپ کو گیو اپ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اچھا، تیسری چیز جو کرنے کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو بریکیج ہے، جو سیپریشن ہے اس کے لیول کو کم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کچھ متس ہے، ان متس کی بجائے جو ریئلٹیز ہیں ان کی طرف جانا. فار ایگزامپل میں عرض یہ کر دوں کہ ہمارے یہاں کچھ متس پائی جاتی ہیں. مثلا ایک مت ہمارے یہاں یہ ہے کہ مرد کو جو ملتا ہے وہ عورت کی وجہ سے ملتا ہے. تو گو کہ دیر آر سم گراؤنڈس فار دا متس ایز ویل، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ اگر ہم اس کو دیکھیں بھی کہ اللہ کے حکم کے کہتے ہیں جب طلاق ہوگی تو ہم کیا کہتے ہیں جی، بس اللہ کا حکم تھا جی، بس مقدر میں یہی تھا، جو انہوں نے الگ ہونا تھا تو ہو گئے. تو بھائی بعد میں اس کو آپ صرف اللہ کا حکم قرار دے کر اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ریئلٹی ہے، جو حقائق ہوتے ہیں ان پر بلیو کرنا ہوگا. اسی طرح میاں بیوی کا بالخصوص تعلق کنفرنٹیشن کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلچر ہے کہ میاں بیوی کے لطیفے بڑے مشہور ہیں.
اور میاں بیوی کے لطیفے دراصل اگر اس کا سائیکو انالیسس کیا جائے تو یہ ایک قسم کی کنفرنٹیشن سچویشن کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیر از آلویز کنفرنٹیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. سو اس کنفرنٹیشن کو اگر یہ کہیں پر ایگزسٹ کرتی بھی ہے تو اس کو ایک دوسرے کی سپورٹ میں چینج کرنا ہوگا, یعنی جو بھی ایک دوسرے کی ورکنگ ہے اس کو اکنالج کرنا ہوگا. دین آپ کے تعلق, آپ کے نکاح اور آپ کے گھر کی جو زندگیاں ہیں وہ مضبوط ہو سکتی ہیں. جی, دیٹس فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ کہ چیزیں کچھ میں کنوے کرنے میں کامیاب رہا ہوں گا. ناؤ اٹس ٹائم ٹو QA session. If you have any question or you have any comment, please go ahead. جی, محترم استاد کی جو پریزنٹیشن ہے ختم ہوئی. آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور مائک آن کر کے بھی جیسے کہ ہمارا پہلے سے طریقہ ہے. تو آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں فرینکلی کھل کے, کسی طرح کی کنفیوژن ہو, کسی طرح کا معاملہ سمجھ نہ آیا ہو, پریزنٹیشن کلیئر نہ ہوئی ہو, کوئی ذہن میں ابہام ہو, تو آپ کھلے انداز میں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور کوشش کیجئے کہ یہ ٹائم ہمارا قلہ ہو. اگر آپ کو لکھنے میں کچھ دیر ہو رہی ہے تو آپ مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. اینی ایمبیگیوٹی, کوئی ایسا شک, کوئی ایسا ابہام, کوئی بات, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اس ورکشاپ کے حوالے سے یا اس سے ہٹ کے اس موضوع سے متعلق جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں, آپ انہیں فرینکلی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے آج کے استاد ہمارے ساتھ ہیں. جی, اینی کوسچن؟ کیا سب چیزیں کلیئر ہیں؟ تو پھر آپ کمنٹ میں بتا دیجئے تاکہ استاد کا وقت ضائع نہ ہو اور ہم چیزیں پھر کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں. اینی کوسچن؟ جی, فضا بابر کا آیا ہے کہ جزاک اللہ خیر, ویری امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اینی ون؟ ٹھیک ہے, پھر ہم سیشن کلوز کرنے کی طرف کیا چلے جائیں؟ جی, بہت بہتر. آپ اپنے جو ویوز ہیں وہ آج کے گروپ میں یعنی گروپ میں شیئر کیجئے, اور یہ آپ کے جو ریویوز ہیں یہ دوسروں کی بھی موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں, اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی ابھارتے ہیں تاکہ جو دوست آج شریک نہیں ہو سکے, لگ رہا ہے کہ آج اتوار تھا تو اور شاید کچھ فنکشنز بھی ہیں رمضان سے پہلے, اس کی وجہ سے کچھ پارٹیسپینٹس نہیں تھے آج, تو ان کے لیے بھی ترغیب کا باعث بنیں گے. تو عاطف صاحب, میں لائف لائن مینٹورنگ کی طرف سے تمام طلباء کی طرف سے محترم استاد سمیع اللہ فراز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اور عادل بھائی, آپ سیشن کلوز کر دیجئے.